قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو منصب نبوت کی بات فرمائی ہے، منصب رسالت کی بات فرمائی ہے، وہ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ یہ منصب رسالت کہاں رکھے، کس کو عطا فرمائے، لہٰذا اسے لوگوں کی عقل اور قیاس کے اوپر نہیں چھوڑا کہ تم جو ہے نا وہ تیر تکے لگا لو اور تم غور و فکر کر کے کوئی جو ہے نا ووٹنگ کے ذریعے منتخب کر لو، کوئی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت، یہ مرتبہ رسالت جو اس نے کسی کو دینا ہے، یہ منصب کسی کو دینا ہے، وہ کس کو دے، لہذا اس کے بارے میں حتمی بات تو یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ معاملہ یہ اللہ عز و جل کی مشیت اور اس کی مرضی کا ہے، وہ جس کو چاہے، جس کو چاہتا تھا اس نے یہ منصب ادا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو یہ معاملہ ویسے ہی سمیٹ دیا گیا کہ اب سرکار کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ تو ایک بات ہوگی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ بطور حکمت کے یہ سوال کیا جائے کہ عورتوں کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، اس میں حکمت کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رؤوف الرحیم ہے، رحمان اس کی صفت ہے، رحیم اس کی صفت ہے، رؤوف اس کی صفت ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو حکم دیتا ہے یا جو منصب دیتا ہے، جو خاص اس کے یعنی وہ مناصب کے جو اسی نے دینے ہوتے ہیں، ایک تو دنیا کے اعتبار سے تو کوئی ظالم بھی بادشاہ بن جاتا ہے، منصب تو مل گیا اس کو، لیکن وہ منصب کے جو خدا نے بطور خاص اپنے اس نظام کے اعتبار سے دینے ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو حکم یا منصب دیتا ہے وہ لوگوں کی قابلیت اور اہلیت کے اعتبار سے دیتا ہے۔ اب آپ اس کی ایک مثال دیکھیں، حج کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غریبوں پہ حج فرض نہیں کیا، حالانکہ حج بذات خود تو بڑی عظیم شے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے پہ یہ فرض ہی نہیں کیا جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اچھا، اسی طرح ایک بندہ بڑا کمزور، نحیف اور انتہائی ضعیف ہے تو اس کے اوپر روزے رکھنا ہی فرض نہیں کیا، اس کے لیے فدیے کی صورت اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ ایک بچہ ہوتا ہے جو بالغ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نماز فرض نہیں کی، دیگر فرائض بھی اس کے اوپر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری، یہ شے، یہ حکم ان پہ ڈالنا، انہیں مشقت میں ڈالنا ہے۔ ضعیف آدمی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، جو شدید ضعیف ہے، شیخ فانی جسے کہتے ہیں۔ اچھا، انتہائی غریب آدمی جو سفر نہیں کر سکتا، جو زیادہ راہ نہیں رکھتا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے یا اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ حج کرے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پہ حج نہیں رکھا۔ یہی معاملہ بچے کے لیے مشکل ہے کہ وہ یہ ساری پابندیاں اختیار کرتے ہوئے نمازوں کو اس طریقے سے ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نمازوں کا حکم نہیں رکھا۔ اب آ جائے منصب نبوت کے اوپر۔ منصب نبوت جو ہے اس کا ایک پہلو تو ہے انتخاب الہی، قرب الہی، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک خاص مقام، ایک تو وہ ہے اس کی حیثیت، لیکن وہ حیثیت جڑی ہوئی ہے بہت سی ذمہ داریوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا ہے اور ذمہ داری کوئی نہیں دیتا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے اور نبوت کے ساتھ بڑی بھاری ذمہ داریاں دیتا ہے، بڑی بھاری ذمہ داریاں دیتا ہے۔ وہ جو بھاری ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اسی پہ رکھے گا نا جو اس کو اٹھا سکے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی آپ اگر پوری ہسٹری دیکھیں، اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے، مثال کے طور پہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا دن رات مذاق اڑایا گیا، آپ پہ پھپتیاں کسی گئی، آپ کو معاذ اللہ پاگل کہا گیا، آپ کی دل آزاری کی گئی، سب کچھ ہوتا رہا، 950 سال سلسلہ چلتا رہا اور آپ پھر بھی کام کرتے رہے۔ بہت خوب۔ اب آپ تصور کریں کہ کیا کوئی عورت یہ کام کر سکتی ہے کہ اس کا دن رات مذاق اڑایا جائے، اس پہ پھپتیاں کسی جائیں، اس کو پتھر مارے جائیں، اس کے پیچھے جناب وہ لڑکے لگ کے اس کے ساتھ ہلڑ بازی کریں؟ کیا یہ عورت کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، جتنے بھی نبیوں کے واقعات قرآن پاک میں ہیں ان میں بڑی تعداد ہے جن کے ساتھ ایسے معاملات کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری قوم نے پکڑا ہوا اور آپ کو پکڑ کے لے کے جا رہے، آگ میں ڈالنا ہے۔ جو عورت کے اندر، عورت فطری طور پہ مرد سے کمزور ہے، جذباتی اعتبار سے اس سے زیادہ وہ یعنی جذباتی ہوتی ہے، تو اس میں گھبراہٹ جلدی طاری ہو جاتی ہے۔ ایک نیچرل سی بات دنیا کا بچہ جانتا ہے کہ جناب ایک مجمع کے اندر جہاں 10 مرد 10 عورتیں نا، ایک چھپکلی چھوڑ دیں آپ، کاکروچ چھوڑ دیں، نتیجہ دیکھ لیں آپ، تو ہر بندہ جانتا ہے نا کہ کیا فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو عورت میں گھبراہٹ، خوف، ڈر، وحشت میں آ جانا، پریشان ہو جانا، یہ چیزیں زیادہ ہوتی۔
منصب نبوت جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں اتنا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس میں کفار کا مقابلہ ہے، اس میں ان کی سخت سے سخت باتوں کا جواب بھی دینا ہے، ان کی باتیں سننا بھی ہے، مار کھانے کے موقع بھی آتے ہیں، پتھر کھانے کے موقع بھی آتے ہیں، جان گنوانے کے موقع بھی آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے نا، قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے، آرے چلے۔ تو آرا چلنا جو ہے، آرا چلنا برداشت کرنا جو ہے، آپ خود ہی غور کر لیں ذرا کہ عورت کے لیے اس کی کیفیت کیا ہوئی اور مرد کے لیے کیا ہے۔ یعنی مردوں کی جو ہے نا وہ روح فنا ہونے لگے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، لیکن جن پہ چلے بڑی استقامت کے ساتھ برداشت کیے، زبان سے اف تک نہ نکلا۔ لیکن عورت کے بارے میں اچھا، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے تو خود اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے چلا دی۔ آپ ذرا عورتوں کو سامنے رکھ کے یہ تصور کر لیں، نبی جو ہے اس کو موسٹ آف دا ٹائم اویلیبل ہونا ہوتا ہے، یعنی اکثر و بیشتر ٹائم وہ لوگوں کو دے سکے، وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے، گفتگو کر سکے، ان کے پاس جا سکے۔ اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، اس کو ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ کیا یہ سارے کام عورت کر لے گی؟ عورت کے شرم و حیا کے معاملات، اس کے ماہانہ معاملات، اس کے بچے کی پیدائش کے معاملات، اس کے جو حمل کے معاملات ہیں، اس کے جو بچے کی پیدائش کے بعد کے معاملات ہیں، یہ اس کا پورا جو ڈیوریشن ہے، یہ تو سارے کا سارا مسنگ ہو گیا نا۔ اس ڈیوریشن کے اندر ذمہ داریاں ادا کرنا، اور وہ بھی اتنی بھاری اور ہیوی قسم کی، وہ آپ سمجھتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ لوگوں کا سامنا کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو بنایا ہے تو اس کے اندر جو بنیادی قدریں رکھی ہیں اس میں شرم و حیا ہے، کیونکہ شرم و حیا صرف اسلام کی قدر نہیں ہے۔ شرم و حیا کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پچھلے نبیوں سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ جب تیرے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر۔ تو اس کا مطلب کہ شرم و حیا ہمیشہ سے آ رہی۔ آدم علیہ السلام کے بدن سے جب لباس اترا تو فوراً انہوں نے ڈھانپ لیا، پہلے انسان سے یہ چیز چلتی آ رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھاری بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا۔ یہ وہ حکمت ہے کہ جس کی وجہ سے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔